سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جناب اب یہ بتائیے کہ جو 12 ممبران ہیں بلوچستان اسمبلی کے سینٹ کے الیکشنز میں وہ کس کو آپ کا خیال ہے ووٹ دیں گے؟ مولانا فضل الرحمان کے نامینی کو، یا جو آپ کا فیکشن ہے، جو آپ جس کو کہتے ہیں کہ حقیقی جماعت ہے، اس کے ساتھ وہ کھڑے ہوں گے؟ کمپوزیشن کیا بنے گی جو کم از کم جو بلوچستان کی ایم پیز ہیں، کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ نمبر گیم کے حوالے سے سینٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ۔ گزارش یہ ہے کہ اس وقت تک پی ڈی ایم نے 20 ستمبر کو جو فیصلے کیے ہیں، جو محترم مولانا فضل الرحمان صاحب کی صدارت میں، جن کو بظاہر پی ڈی ایم کا بااختیار صدر قرار دیا جاتا ہے، اس میں 26 نکات پہ جو دستخط ہوئے ہیں اور میثاق جمہوریت پہ بھی دستخط کی گئے ہیں، جس میں واضح طور پر کہا گیا تھا کہ 31 دسمبر تک استعفے جمع کرائیں گے، نمبر 1۔ سینٹ کے الیکشن نہیں ہونے دیں گے، نمبر 2۔ عمران خان کو جنوری میں حکومت چھوڑنے پہ مجبور کر دیں گے، نمبر 3۔ کسی بائی الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے، نمبر 4۔ یہ اس پہ تمام جماعتوں نے نہ صرف دستخط کیے تھے بلکہ فون پہ اور ورچوئل جو ہے نا، جناب آصف زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب نے بھی اس میں شرکت کی تھی، اور یہ ریکارڈڈ بات ہے۔ آج صورتحال جو سامنے ہے وہ اس وقت میرے خدشات تھے آپ کے چینل پر، دیگر میڈیا میں، کہ یہ لوگ استعفے نہیں دیں گے، بائی الیکشن میں شرکت کریں گے، اسمبلیاں نہیں چھوڑیں گے، سندھ اسمبلی سے ہاتھ نہیں دھوئیں گے۔ یہ باتیں آپ کے سامنے ہم نے کی تھی، پارٹی کے اندر بھی کی تھی۔ پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے اعلان کیا کہ میری پارٹی کے تمام سینیٹر، قومی اسمبلی کے ممبران اور دونوں صوبائی اسمبلی کے اندر جو ہماری اسٹرینتھ ہے بلوچستان خیبر پختونخوا میں، سب کے استعفے میرے پاس جمع ہیں۔ تو جب استعفے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس جیب میں موجود ہیں اور فیصلہ مولانا نے دیا ہے تو وہ استعفے دے دیں۔ جب وہ استعفے دیں گے تو سلیکشن بھی نہیں ہوگا، کم از کم اپنی زبان پہ تو قائم رہیں گے۔ اور یہی بات 18 کے انتخابات کے بعد ہم نے اپنے پارٹی اجلاس میں، پہلے اجلاس میں یہ بات کی تھی کہ اگر اسمبلی کو آپ ناجائز سمجھتے ہیں تو پھر آپ اس میں صدارتی الیکشن نہ لڑیں، اور اپنے بیٹے کو جو ہے ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن نہ لڑائیں۔ اور یہ فیصلہ باقاعدہ طور پر پارٹی نے کیا۔ چوں ہی پارٹی کا اجلاس ختم ہوا، آدھے گھنٹے کے بعد نواز شریف صاحب کا فون آیا اور انہوں نے مولانا صاحب کو کہا کہ آپ الیکشن لڑیں تاکہ اعتزاز صاحب جو لڑ رہے ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ متفقہ آدمی آئے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جماعت کے دو ٹوک فیصلے کو نظر انداز کرتے ہوئے، کسی سے پوچھے بغیر، نہ صرف یہ کہ ڈپٹی وہاں پر صدارت کا الیکشن لڑا، بلکہ ڈپٹی اسپیکر کے لیے اپنے لڑکے کے بھی کاغذات جمع کرائے گئے، جس سے پورے 2 سال تک کم از کم میں بحیثیت ترجمان کے اور پوری جماعت ہم کسی کو یہ بتا ہی نہیں سکے کہ اگر اسمبلی غلط تھی اور مولانا فضل الرحمان، آج آپ دیکھیں گے کہ 25 کروڑ روپیہ لگا ہے۔ اور پھر یہ صورتحال اس وقت بھی پیش آئی تھی جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے جماعت کے اندر کچھ ایسے لوگوں کو ٹکٹیں دی جن کا جماعت سے دور تک کا واسطہ نہیں تھا، پھر صرف 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار، اور پھر وہ بندے باقاعدہ طور پر پکڑے بھی گئے جنہوں نے پیسے تقسیم کیے تھے، اور کمیٹی بھی اس پہ بنی ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہے پارٹی کے اندر ہم بیٹھ کر یقیناً کرتے رہے تاکہ جو محلے وہ گھر میں ہی رہیں، لیکن سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اگر فیصلے واقعی بلاول بھٹو صاحب نے ہی کرنے ہیں تو پھر ویٹو کا حق بلاول اور مریم کو مولانا فضل الرحمان نے دی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے بڑی ہوشیاری سے شہباز شریف کو قید کروا کر اور مولانا فضل الرحمان کو اس لیے صدر بنایا کہ اس کے ذریعے آصف زرداری کو کنٹرول کیا جائے، لیکن زرداری تو سب سے بھاری تھا اور اس نے اپنی سطح پر اپنے فیصلے کیے، اپنے پارٹی کے مفاد کے فیصلے کیے۔ اگر مسلم لیگ نون جو ہے وہ بات سے بینیفٹ حاصل کر کے جو ہے وہ بیماری کا ڈرامہ کر کے پاکستان سے فرار ہو جاتے ہیں لندن، اور پھر 11 مہینے وہ اور اس کے بیٹے خاموش رہتے ہیں، اور
پھر اپنی مارچ ختم کر دیتے ہیں. وہی اسٹیبلشمنٹ کے رات میں چودھری شجاعت اور پرویز الہی کے گھر پہ. اور اس کے بعد جب دوبارہ جناب گورنر سابق گورنر سندھ کے حوالے سے زبیر صاحب جو ان کے ترجمان ہیں، مریم صاحبہ اور نواز شریف ترجمان ہیں، جب وہ دوبارہ آرمی چیف سے مل کر ان کے مقدمات ختم ہونے کے لیے 5 گھنٹے تک ملاقات کرتے ہیں اور ISPR باضابطہ طور پر ریلیز جاری کرتا ہے کہ انہوں نے مقدمات ختم کرنے کی گزارش کی تھی، لیکن جواب یہ دیا گیا ہے کہ عدالتیں جانیں اور ان سے آپ انصاف لے لیں. تو اس کے بعد دوبارہ پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کو سامنے لایا جائے. تو اس لیے ہم نے بات کی ہے کہ JUI کوئی اسی طرح ٹول نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کے کرپشن کے لیے کسی اور کے اشارے پر، یا نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھ کر اپنے بیٹوں سمیت اور وہاں پر محلات میں رہنے کے بعد وہاں سے جو ہے وہ پیسہ پینک تماشا دیکھ والی بات نہ کریں. اور اگر ہمارے قائدین بھی اجلاسوں میں ہمیں یہ کہیں کہ جناب جان آپ ماریں اور مال جو ہے وہ لوگ دیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو ورکر جو 13 دن تک بے سر و سامانی کے عالم میں آ کر پڑے رہے، ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ وہ ہمارا ساتھ دیں گے نومبر میں، لیکن خود نہیں آئے. اور پھر مسلم لیگ والے کہتے ہیں کہ جناب ہم نے تو آپ کی مالی مدد کی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تمام باتیں ایسی تھی جن کو پارٹی کے اندر بیٹھ کر ہم نے اٹھایا. اور پھر جب نواز شریف نے یہاں تقریر کرتے ہوئے باضابطہ طور پر فوج کو کہا کہ وہ انقلاب لائے، بغاوت لائے، اور نام لے کر آرمی چیف کے جنرل باجوہ کا نام لے کر جنرل فیض کا کیسے اتارا جائے، اور جب مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے کہا یہ میرا بیانیہ نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ہمارا بیانیہ ہے، اور اگر میں نے صحیح بات کی تھی تو پھر کیا مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی خوشنودی کے لیے کس لیے اپنے پارٹی کے سینئر ترین ارکان کو بغیر نوٹس دیے صرف اس بات سے پہ نکال دیتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کا بیانیہ JUI کا بیانیہ نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اس پارٹی کو کس کے لیے ٹول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. ظاہر ہے ہم پارٹی میں رہے ہیں، پیدا ہوئے ہیں. سن 73 سے میں جمعیت کا رکن ہوں. اسی طرح دیگر ہمارے جو بڑے لوگ ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے مجھ سمیت پہلے ہی پارٹی کے رکن تھے. اب ہم دیکھے سامنے دیکھتے ہوئے جو مکی کو نہیں نگل سکتے، اور ہم نے یہ بات اپنی پارٹی کے اندر کی ہے اور کوشش کی ہے کہ اس میں وہ دستور کے مطابق ہی پارٹی کو چلایا جا سکے. اس کی پاداش میں انہوں نے نہ صرف ہمیں نکالا گیا بلکہ اس کے ساتھ ہی آج بھی ہماری وہ تمام باتیں جو ہم نے میڈیا کے سامنے بات کی تھی، اب جو فیصلے سامنے آ رہے ہیں، تو ہمارا سوال یہ ہے کہ مولانا صاحب آپ کے جیب میں جو استعفے ہیں کم از کم اپنی پارٹی کے، اپنے بیٹے کے، کیا آپ وہ استعفے دیں گے؟ کیا آپ بھی اسی طرح بہہ جائیں گے؟ کیا آپ بھی اسی پر سینٹ میں الیکشن لیں گے جس طرح آپ نے ہمارے منع کرنے کے باوجود پارٹی کی آپ نے صدارتی الیکشن لڑا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ کیا جا رہا تھا وہ اس کے اشارے صرف لندن سے آپ کو مل رہے تھے اور لندن پلان کے تحت ہی بات کی جا رہی تھی. اس لیے جمعیت علماء اسلام اپنی سطح پر اپنے منشور کے تحت اپنے کاز کے لیے تو جان دینے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم کسی کے کرپشن کے حوالے سے کسی کے لیے ٹول بننے کے لیے نہ تیار تھے اور نہ ہمارے ورکر کبھی تیار ہوں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.